7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2090۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091 اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن یہ روایت منقطع ہے۔ وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ، اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو، اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا۔ امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2089۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے، پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس آخری عشرے میں خصوصاً۔ اور ان طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے 91 میرا صلاۃ التسبیح کے اوپر، اب وہ آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے، تو قیام کرنا ہی ہے۔ اعتکاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہیں اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نہیں، انڈیویجول لیول کے اوپر۔ نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے، وہ ثابت ہے، بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت اتنے بجے ادا کی جائے گی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بغیر اعلانیہ ہو، اعتکاف والے بیٹھے ہیں، اچانک ایک بندہ آگے ہوتا ہے، پیچھے لوگ نیت کر لیتے ہیں، اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے۔ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کوسچن آنسر سیشن تھے، مسئلہ نمبر 110 ABCDEFGH، اس کے اندر میں نے یہ بیان بھی کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔